بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کل کے درس میں محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، اسی کے تعلق سے آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج جو آیت کریمہ پیش کی گئی ہے اس کی روشنی میں اللہ رب العزت نے جو اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے محسن انسانیت کے بارے میں، وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں۔ سب سے پہلے ایک شعر سن لیجئے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بہت ہی عمدہ، بہت ہی پیارا شعر ہے، اور یہ زبان زد خاص و عام ہے، بہت ہی کہہ لیجیے کہ جس شاعر نے بھی اس شعر کو پیش کیا ہے اس کا شہرہ جو ہے دنیا میں عام ہے، اور یہ اشعار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہے گئے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، بہت ہی مشہور شاعر ہے اور بہت ہی پیارا شعر انہوں نے کہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی رب العالمین نے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر، رحمت مجسم بنا کر جو ہے اس دنیا میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشن تعلیمات اور نورانی اخلاق کے ذریعے سے دنیا سے نہ صرف کفر اور شرک اور جہالت کی محیط تاریکیوں کو دور کیا ہے، بلکہ لہو و لعب، بدعات، خرافات، رسومات اور بے سراپا خرافات سے مسخ شدہ انسانیت کو اخلاق، شرافت، وقار سے آراستہ و پیراستہ کر دیا ہے۔ محسن اعظم کا حق تو یہ تھا کہ ہمارے دل جو ہے، ہمارے قلوب، کہہ لیجیے کہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ اور ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور احترام سے معمور، اور ہمارے دلوں کی ہر دھڑکن کی تعظیم و تکریم کی ترجمان ہوتی۔ ہمارا ہر عمل جو ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو ہمارا ہر عمل ان کے اسوہ حسنہ اور سنت مطہرہ کے جو ہے تابع ہوتا۔ ایک مسلمان کی کہہ لیجیے کہ پوری زندگی کیا ہونی چاہیے؟ ایک مسلمان کی پوری زندگی تو محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ لیجیے کہ جیتی جاگتی تصویر ہونا چاہیے، نہ کہ دوسری قوموں کی طرح ہم بھی اس نبی برحق کی یاد و تذکرہ کرنے کے لیے جو ہے، اس کی یاد کے لیے، اس کے تذکرے کے لیے جو ہے ایک بس چند ایام کو مخصوص کر لیں، اور پھر سال بھر یعنی پورے سال ان کی سیرت اور اخلاق کا ذکر ہماری زبان پر نہ آئے، ہمارے عمل سے نہ ظاہر ہو۔ یہ کیسے مسلمان کی زندگی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا دور کیا ہے۔ آج کے دور جو عصر حاضر کا دور ہے، اس عصر حاضر کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے بہترین کہہ لیجیے کہ رہنمائی ہے اس میں۔ آج کا دور جو ہے ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے۔ ہر گوشے زندگی میں آپ دیکھیے کہ نت نئے ایجادات ہو رہی ہیں، اور جدید اکتشافات کے سامنے جو ہے عقل اور خیرت جو ہے بالکل محو حیرت ہے۔ جدید قسم کے جو ہے اکتشافات ہو رہے ہیں، اور آج دنیا کی یہ جو دوری ہے، مسافت جو ہے، میلوں کی مسافت جو ہے، وہ دوری ختم ہو چکی ہے۔
ذرائع ابلاغ اور وسائل اور نقل و حمل نے تو ترقی کر کے سالوں اور مہینوں کے کام کو جو ہے دنوں میں کر دیا ہے. جو کام جو ہے مہینوں میں ہونے تھے وہ ایک دن میں ہو جاتے ہیں. جو مسافت جو ہے مہینوں طے کر کے پوری کی جاتی تھی وہ چند گھنٹوں میں پوری ہو جاتی ہے، بلکہ منٹوں میں جو ہے پورے کر دیے جاتے ہیں. بہت سارے نقل و حمل کے ایسے ذرائع، ایسی ایجادات ہو رہی ہیں. پہلے کے بالمقابل جو ہے آج دنیا میں جو ہے مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے. حقیقت میں آج کہہ لیجیے کہ زمین جو ہے سونا اگل رہی ہے، اور یہاں تک کہ سمندروں کے اندر جو ہے موتی تلاش کرنے والوں نے سمندروں میں گوتے لگا کر جو ہے اور وہاں سے ہیرے اور جواہرات برآمد کر لیے. بلکہ کہہ لیجیے کہ سمندر نے جو ہے اپنی تہوں سے اپنے نیچے سے جو ہے ہیرے اور جواہرات کہہ لیجیے کہ سواحل سمندر پر لا کر پھینک دیے. سارے اسباب و وسائل کے باوجود لیکن آج دیکھیے کہ لوگوں کے یعنی دلوں میں سکون نہیں ہے. لوگوں کو سکون اور طمانینت حاصل نہیں ہے، بلکہ ایک دائمی کہہ لیجیے کہ بے اطمینانی ہے. سکون نہیں ہے کسی بھی انسان کو. ایک دائمی بے اطمینانی جو ہے جو سب پر مسلط ہے. ہر طرف آپ دیکھیے کہ ظلم و ستم کی گرم بازاری ہے. آئے دن جو ہے فسادات اور قتل و غارت گری ہو رہی ہے. مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. نت نئے قانون جو ہے ایجادات پیش کیے جا رہے ہیں، اور طرح طرح کے نئے نئے فتنے جو ہے وجود میں آ رہے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ فتنوں کا نہ تھمنے والا ایک سیلاب ہے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. بالکل فتنوں کا ایک سیلاب امڑتا ہوا جو ہے سیلاب چلا آ رہا ہے. جس طرف دیکھیے اختلاف ہی اختلاف نظر آتا ہے. آپ کوئی بھی جگہ ایسی کوئی پارٹی کوئی ادارہ کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں آپ اختلاف نہ دیکھ رہے ہیں. اختلاف ہی اختلاف ہے، بین الاقوامی اختلاف ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ فرقہ واری اختلاف ہے، یہاں تک کہ سیاسی پارٹیوں کا اختلاف ہے. یہ سارے اختلافات ہیں. اور وہ تو سب چھوڑ دیجئے، خاندان میں بھی اختلاف ہے، اور بھائیوں میں اختلاف ہے. گھر اور افراد کا آپس میں جو ہے اختلاف ہے. کوئی گھر خالی نہیں جس میں اختلاف نہ ہو. تو یہ سارے اختلاف ہیں. یعنی آپ کتنے اختلاف میں آپ کو گناؤں، نہ جانے کون کون سے اختلافات ہیں جو یعنی ہر سو جو ہے رونما ہے. اور ہر آدمی جو ہے ایک دوسرے سے مختلف اور منحرف نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے سے بالکل کٹا ہوا نظر آ رہا ہے. بلکہ کہہ لیجیے کہ خود غرضی جو ہے عام ہو رہی ہے. اخلاق و پاک دامنی کا جو ہے بالکل فقدان ہے. اور اسی طریقے سے شرافت جو ہے شرافت امانت بالکل ناپید ہو کر رہ گئی ہے. کسی کے اندر امانت اور شرافت ہے ہی نہیں. میں نے کہا اگر کسی کو امانت کسی کے پاس رکھوا دیں آپ، یا کسی کو قرض آپ دے دیں، تو پھر آج صورت حال یہ ہے کہ وہ قرض لے کر بھی اگر ہم مانگنے جاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس نے ہمیں قرض دے رکھا ہو، اس طریقے سے گفتگو کرتا ہے. امن و آشتی اور سکون اور عافیت جو ہے بالکل مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے. کون سی ایسی برائی ہے جس کا تصور کیا جائے اور اس معاشرے میں وہ موجود نہیں؟ آپ بتائیے ذرا. آپ کوئی بھی برائی تصور کر لیجئے، وہ برائی اس معاشرے کے اندر موجود ہے. زنا، شراب نوشی یہ بالکل عام ہے. بلکہ آج تو سود اور سودی کاروبار جو ہے ہر گھر میں پہنچ چکا ہے. اس کے ایک طرف جو ہے جوا ہے اور سٹہ بازی ہے، اور جوئے اور سٹے بازی کی جو ہے نئی جو ہے شکلیں جو ہے اختیار کی جا رہی ہیں. دختر کشی یعنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، لڑکیوں کو مارنا. دختر کشی نہیں بلکہ کہہ لیجیے کہ نسل کشی جو ہے ایک فیشن بن گئی ہے. فتنوں کا دور ہے. آج کا دور جو ہے یہ کون سا دور ہے؟ آج کے دور کو کون سا دور کہیں گے؟ آپ خود ہی سوچئے. فتنوں کا دور کہیں، خود سری اور خود غرضی کا دور کہیں، شیطانی دور کہیں، یا یاجوجی اور ماجوجی دور کہیں، کون سا دور کہیں؟ اس کو کیا نام دیا جائے اس دور کا بتائیے. دور حاضر جو ہے دور جاہلیت کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو وقت تھا وہ دور جاہلیت.
دور جاہلیت کی طرف جو ہے بالکل تیزی سے بڑھ رہا ہے، رواں دواں ہے، بلکہ بعض لحاظ سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ دور جاہلیت سے بھی آج کا دور آگے نکل چکا ہے۔ ان جملہ خرابیوں کو دور کرنے اور اس پر قابو یافتہ ہونے کے لیے جو ہے سارے عالم میں جو ہے کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں ہو رہی، بلکہ کوشش ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن کوئی بھی کوشش جو ہے کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ نئی جو ہے تجاویز، نئے قانون جو ہے روبہ عمل ہو رہے ہیں، لیکن ہر قانون فیل ہو رہا ہے، ہر تجاویز فیل ہو رہی ہے۔ تعمیر کے بجائے جو ہے تخریب کا یہ باعث بن رہی ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ اس جملہ خرافات اور بے اطمینانی اور بے چینی پر قابو پانے کے لیے محض جو ہے انسانی تدبیر اختیار کی جا رہی ہے، انسانی تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسانی تدبیریں جو ہے پورے طور پر کامیاب نہیں ہوتی۔ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، انسان کی جو تدبیر ہوتی ہے، وہ پوری طرح جو ہے کامیاب نہیں ہوتی۔ تو پھر کس تدبیر پر عمل کیا جائے؟ اس تدبیر پر جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ آج ضرورت ہے ان تدبیروں کی اور نسخے کیمیا کی جو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے استعمال کیا تھا، اور یہ خالق کائنات کا عطا کردہ وہ نسخہ تھا جس نے گھٹا توپ تاریکیوں میں پھنسی ہوئی انسانیت کو روشن شاہراہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ وہی لوگ جو اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ محسن انسانیت نے ان پر محنت کی تو وہ دوسری بچیوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ اللہ کے رسول نے جو ان کو ایک روشن شاہراہ پر لا کر کھڑا کر دیا، اور جس نے یعنی اس محسن انسانیت نے بدترین خلائق کو بہترین خلائق بنا دیا۔ وہی میں نے کہا نا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جس نے مردوں کو جو ہے مسیحا کر دیا۔ صحابہ کرام کی کیسی تعلیم و تربیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے وقت میں۔ کون سا نسخہ تھا اور کون سا طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ امت مسلمہ میں آج امت مسلمہ پر آج جتنے مصائب اور آلام کہہ لیجئے کہ آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ اطاعت نبوی سے ہم منحرف ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کٹے ہوئے ہیں۔ ہم صرف جو ہے ماہ ربیع الاول میں سطحی طور پر، سطحی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہے حق ادا کر دیا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو وقت اور زمانے کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا ہے۔ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے ہمہ وقت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صرف مخصوص ایام میں آپ کا تذکرہ کر کے یہ سمجھ لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم نے حق ادا کر دیا ہے، یہ بالکل خام خیالی ہے۔ آج ضرورت جو ہے اس امر کی ہے کہ میں نے کل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تعلق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق تھا، جو محبت تھی، وہ کل کے درس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح ہم تعلیمات نبوی کو اپنائیں اور غیروں کی مشابہت اختیار کرنے کے بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی اور اخلاقی اقدار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مردوں کی مسیحائی کرنے والے پیغمبر کی امت آج کیا کر رہی ہے؟ وہ امت جو ہے دوسروں کو مسیحا سمجھ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر دوسرے کی زندگی اختیار کر رہی ہے۔ تو دوسروں کو مسیحا سمجھ کر آج کی امت جو ہے بالکل زیادہ حق سے دور جا پڑی ہے، جس کا خمیازہ جو ہے یہ امت بھگت رہی ہے۔ اور جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں نہیں اپنائے گی، یہ امت جو ہے خمیازہ جو ہے قیامت تک بھگتتی رہے گی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو ہم پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی مسلمانوں کے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے۔
دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعظیم، میں نے کہا تھا کل کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی شان اور عظمت بیان کرنی چاہیے، بالکل ضرور کرنی چاہیے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرنے سے ایمان میں تازگی ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے آپ کی تعظیم کو بجا لانا چاہیے۔ صرف زبان سے محبت کا یعنی زبانی جمع خرچ نہ کریں کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یعنی تعلیمات پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بجا لانا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔